کے دن ہم سب کے لیے خوشخبری، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے منسوب مجلس میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ ہی کی توجہات سے اور آپ کی دعاؤں سے ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تاجدار عرب و عجم، آقائے دو جہاں، سردار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی حیات طیبہ کا بیان ایک بحر بے کراں ہے جس کی گہرائی اور عمق کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو بولنا آتا ہو تو اس کی سعادت یہ ہوگی کہ وہ حضور کی شان میں بولے۔ اگر کسی کو لکھنا آتا ہو تو اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ حضور کی شان میں لکھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے انسان کا قلب روشن اور منور ہوتا ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ اور مقدس نام ہے کہ جس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے دل میں اتنی ہی صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے ایمان کا سرمایہ ہے اور ہمارے ایمان کی پونجی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان اپنے کمال کو نہیں پہنچ پائے گا۔ حضرات علماء کرام ہمیشہ امت مسلمہ کے سامنے اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و دولت سے، عزیز و اقارب سے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ پوری آیت کریمہ کہ جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ہم سے بتایا کہ پیغمبر آپ اپنے ماننے والے لوگوں سے یہ کہیے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری دولت کہ جس کو تم نے محنت سے کمایا،
اور کوشش سے حاصل کیا، اگر ان سب چیزوں کے مقابلے میں اگر اللہ کے رسول کی محبت غالب نہ رہے تو پھر اس وقت میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اللہ ناراض ہوگا اور ناراضگی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب لوگوں پر اترے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہو، اور اس لیے محبت زیادہ ہو کہ جن اسباب کی بنیاد پر اور جن چیزوں کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ سارے اسباب اور سارے وجوہات اور وہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ ہر قسم کا کمال اور ہر قسم کی خوبیاں اور ہمہ قسم کی اچھائیاں ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ ہے اور اپنی آنکھوں سے اس بات کا نظارہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی خوبصورت بلی بھی نظر آ جاتی ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس لیے کہ وہ سفید ہے، اس کی آنکھیں چمکدار ہیں، وہ بالکل پاک صاف ہے دیکھنے میں، تو لوگ اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اس لیے کہ بہت خوبصورت ہے۔ تو خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پتھر جسے انگوٹھی میں بطور نگینہ کے لگایا جاتا ہے، اگر خوبصورت پتھر ہے، چمکدار ہے اور اس کے اندر کوئی اچھائی اور خوبی ہے تو اس پتھر سے بھی لوگ محبت کرنے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ حسین ہے، خوبصورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو سب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ صحابی رسول ہیں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے اور حضور جلوہ افروز ہیں، صحابی رسول کی نگاہ کبھی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب، اور پھر اسی صحابی رسول کی نگاہ اٹھتی ہے آسمان کے 14ویں چاند کی طرف جو آسمان میں پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو کبھی اس کو دیکھتے ہیں صحابی رسول اور پھر ان کی نظر لوٹ کر آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف، پھر وہ ان کی نگاہ آسمان کی طرف، پھر حضور کے چہرے کی طرف۔ انہوں نے بار بار دیکھا آسمان کو تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا حسن و جمال چاند کے حسن و جمال سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے حضرت ابو طالب نے کہا تھا حضور علیہ السلام کی عمر جب کم تھی اور مکے میں بارش کی کمی تھی اور قحط کا دور تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے دیوار سے قریب لے گئے اور آپ کو بیٹھایا اور اللہ سے بارش کی دعا کی اور کہا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ ان کا چہرہ ایسا روشن اور منور ہے اور ایسا چمکدار اور خوبصورت ہے کہ جن کے چہرے انور کے صدقے اور طفیل میں بارش طلب کی جاتی ہے، وہ غریبوں کے مسیحا ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، تو اگر کسی سے حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس واعلم الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین ہیں
اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور کے مداح ہیں اور مداح رسول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شاعری کی توصیف اور تعریف فرماتے تھے. مسجد نبوی ہوتی، وہاں کا منبر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوتے اور حسان بن ثابت کو اپنے منبر پر کھڑا کرتے اور حضور سے علیہ السلام فرماتے کہ حسان اسلام کی شان میں اشعار کہیے. پھر حضور کی دعا بھی ان کے لیے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی کہ ان کے دل میں مضامین کا القاء ہو اور الہام ہو اور یہ اسلام کی شان میں اشعار کہیں. اور فرمایا کہ ان کے اشعار سن کر کے کفار کے کلیجے دہل جایا کرتے تھے. وہ لوگ بہت زیادہ شرمندہ اور اپنے کو بہت مرعوب ہوا کرتے تھے حسان بن ثابت کے اشعار کو سن کر کے. انہوں نے حضور کی تعریف کی اور خواہ مخواہ نہیں تعریف کی، اس لیے کہ حضرات صحابہ مبالغہ کرنے کی عادت نہیں رکھتے تھے. جو کچھ وہ کہتے تھے حقیقت میں کہتے تھے اور جو کچھ وہ کہتے تھے بالکل صحیح بات کہتے تھے. اس میں کچھ لگانے کی، مبالغہ آرائی کرنے کی، بات کرتے ہوئے تکلف کرنے کی ان کے اندر عادت نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے جو کہا حقیقتاً کہا، بغیر مبالغے کے کہا اور بغیر تکلف کے کہا اور فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرات علماء کرام سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں جو حضرت حسان نے کہا کہ وہ یہ کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں، اور اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین کو جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے پاک و صاف کر کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. گویا کہ اللہ نے آپ کو پیدا کرتے ہوئے اس طریقے سے پیدا کیا جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بنانا چاہتے تھے کہ پیغمبر ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو حضور نے جس طرح سے چاہا اللہ نے اسی طریقے سے پیدا کیا. اس لیے حضرات صحابہ جب حضور کی تعریف کرتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں تعریف کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو کہا، فرمایا کہ حضور کا قد نہ پست تھا نہ بہت زیادہ آپ طویل القامت تھے، آپ درمیانی قد کے تھے، لیکن جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو آپ کا قد سب سے اونچا نظر آتا، آپ سب سے زیادہ طویل نظر آتے. آپ کے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ زیادہ بالکل سیدھے تھے، آپ کے بالوں میں کچھ کجی تھی، ہلکا سا گھنگریالی پن اس میں تھا. آپ کی پلکیں بالکل دراز تھی، آپ کی انگلیاں ریشم سے زیادہ نرم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھا بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا. وہ حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سخی تھے، دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ آپ نرم تھے، لہجے میں آپ کی سب سے زیادہ نرمی پائی جاتی تھی. سخاوت کا موقع ہوتا تو اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سخی تھے. الینہم علیقتاً، اور طبعیت کے اعتبار سے بہت نرم تھے سرکار. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی تعریف کرتے ہوئے کہ لم ار قط قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے حضور سے
جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ خط سبز لب لال رخ زیبا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، شیوہ شکل و شمائل و حرکات و سکنات، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضور کا حسن ایسا، حضور کی سخاوت سب سے زیادہ لوگ کسی سخی آدمی کے بارے میں سنتے ہیں کہ شہر کا فلاں حاجی صاحب سخی ہیں، وہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، وہ علماء کے ہمدرد ہیں، مساجد میں مال لگاتے ہیں، مدرسوں کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فلاں جگہ انہوں نے مسافر خانہ بنا دیا۔ تو اگر کسی سخی حاجی کے بارے میں، کسی سخی شہری شخص کے بارے میں اگر لوگ سنتے ہیں تو لوگ اس سخی آدمی سے اس کی سخاوت کی بنیاد پر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر سخاوت کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ کسی سے علم کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت فرید الدین شکر گنج، عبداللہ ابن مبارک، اور ان سے پہلے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم نے محض کتابوں میں ان کی باتیں پڑھی، ان کی سیرت کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا۔ تو جب کسی کے علم کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں، تو لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے علم کی شہرت سن کر کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ علم کی بنیاد پر، اس کے حسن کی بنیاد پر، کسی کی سخاوت کی بنیاد پر، کسی کے فن اور ہنر کی بنیاد پر، کسی اور چیز میں کمال کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی، سب سے بڑے عالم، اوتیت علم الاولین والآخرین، حضور نے فرمایا کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا۔ تو حضور سب سے حسین بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں، اور شجاعت بھی آپ کی سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑے بہادر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں، رات کا وقت ہے، اچانک ایک شور و غل اٹھتا ہے، اہل مدینہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اچانک یہ آواز کہاں سے اٹھی اور یہ کہاں سے آواز آئی۔ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں صحابہ، اور کچھ صحابی مل کر کے اس طرف جاتے ہیں کہ جہاں سے وہ آواز آئی تھی، پہنچی تھی۔ جب کچھ صحابی وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پشت پر پہلے سے وہاں پر موجود ہے، اور ہاتھ میں ہتھیار موجود ہے۔ تنے تنہا سرکار پہلے پہنچ گئے تھے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ آواز آئی، کسی دشمن کا حملہ تو نہیں ہوا، اور کوئی دشمن ہم پر حملہ اور تو نہیں ہونا چاہتا، اس لیے سرکار وہاں پہنچ گئے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ جن اسباب کی بنیاد پر، جن خوبیوں کی بنیاد پر، جن کمالات کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے اسباب، وہ سارے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ اس لیے
سے محبت کی جائے، اور محبت اس طرح کہ اپنی ذات سے بھی سرکار زیادہ محبوب، اولاد سے بھی زیادہ محبوب، ماں باپ سے بھی سرکار زیادہ محبوب، وہ ماں جس کو ہم نے محنت کر کے، کوشش کر کے، خون پسینہ بہا کر کے ہم نے جس مان کو حاصل کیا، اس مان سے بھی زیادہ محبوب ہو سرکار، تو اس وقت میں ایمان کی شیرینی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس انسان قلب میں محسوس کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے دل میں وہ پیدا ہوں تو ان تین چیزوں کی بنیاد پر ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ لذت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت میں راحت محسوس کرے گا، عبادت میں اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، وہ اپنی عبادت کو دراز کرے گا، طویل کرے گا، قلب کے اندر فرحت محسوس ہوگی۔ اگر راہ خدا میں تکلیف بھی پہنچے گی تو اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس فیصلے پر راضی رہے گا اور دل اس کا مطمئن رہے گا۔ فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ دل میں محبوب ہوں دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں، عہدے سے، مناصب سے، اقتدار سے، ملازمت سے، تجارت سے، کاروبار سے، دھن دولت سے، اولاد سے، ماں باپ سے، سب سے زیادہ اللہ محبوب، اور اللہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت رہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری چیز یہ ہے کہ مومن کسی سے بھی محبت کرے تو یہ سمجھ کر محبت کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ والدین سے محبت یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے، اس لیے میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے اساتذہ سے محبت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنے بچوں سے محبت تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سمجھ کر کے، پڑوسیوں کے ساتھ محبت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت، ان تمام چیزوں سے جب محبت کرے تو سامنے یہ مد نظر رکھے کہ میں ان چیزوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ اور كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد، اللہ کی توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد، آخرت پر ایمان لانے کے بعد، مرنے پر ایمان لانے کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا، ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جس طریقے سے انسان آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں ایک چنگاری لینا، ماچس کی ایک کاڑی کو سلگا کر کے اس میں انگلی ڈالنا، یہ بھی انسان پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ وہ آگ کے شعلوں میں جا کر کودے اور اس میں جلے۔ انسان کو آگ میں جلنا اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے آگ میں ڈال دینا جس طریقے سے ناپسند ہے، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ہی ناپسند کرے۔ ایمان سب سے زیادہ محبوب رہے، وہ اپنے ایمان کا سودا چند روپے کے بدلے میں نہیں کرے، کوڑیوں کے عوض میں ایمان کو نہ بیچے۔ آج کے زمانے میں لوگ مال حاصل کرنے
کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کے، وعدہ خلافی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے، یتیموں کا مار ہڑپ کر کے، وقف کی زمین و جائیداد کو اپنے قبضے میں لے کر کے اور راتوں رات مالدار اور لکھپتی اور کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ یہی تو ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جانا، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اور کفر کو پسند کرنا ایسا ہی ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ بزرگان محترم، ہم بہت آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، یتیموں کی زمین و جائیداد پر لوگ اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے سیاسی قوت کی بنیاد پر، اپنے خاندان اور قبیلے کی طاقت کے بھروسے کی بنیاد پر لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور کوڑیوں کے عوض وہ مال جو ختم ہو جانے والا ہے، المال غاد و راحن، مال صبح کو آتا ہے شام ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی ہم نے غریبوں کو چند برسوں میں مالدار ہوتے ہوئے دیکھا، اور کتنے مالدار لوگ ایسے کہ جو کل تک مالدار تھے چند سالوں کے بعد ان کی اولاد بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی، سماج میں کوئی مقام نہیں رہا، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ فنا ہو جانے والا مال اور ختم ہو جانے والی دنیا، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر منها شربۃ او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ یہ بے حقیقت ہے دنیا، الدنیا ملعون وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وعالم وما والاه وعالم او متعلم۔ سرکار نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، خدا کے دربار سے اس کو راندا گیا ہے، اور دنیا کی چیزوں کو بھی اللہ کے دربار سے اس کو راندا گیا اور دھتکارا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ عالم اور علم سیکھنے والے یہ لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ تو دنیا جو عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا خسیس ہے، کمینی ہے یہ دنیا۔ ہم اس دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، ایمان کا سودا کوڑیوں کے عوض میں کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے لیے ایمان کو بیچیں گے تو ایمان کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی قلب میں محسوس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں کی بنیاد پر دل میں لذت محسوس ہوگی، اللہ اور اس کا رسول سب سے محبوب ہو، اور پھر یہ کہ آدمی کسی سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی اپنے ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے دلوں میں ان چیزوں کو پیدا کیا تھا، ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، اسی لیے ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، صحابی رسول کو تلوار یا تیر لگتی ہے، شہادت کی گھڑی آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ
نفس قروق، ان کی قبض ہو رہی ہے اور پرواز کر رہی ہے روح، جسم سے جان نکل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی، تو شہادت سے ان کو جو لذت محسوس ہوئی اس کی بنیاد پر کہا کہ فزت ورب الکعبہ۔ صحابی رسول تختے دار پر لٹکائے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ظالم کفار یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے ہوگا کہ تمہاری جگہ اس سونی کے تختے پر تمہارے پیغمبر کو لا کر کے لٹکایا جائے اور تمہاری جان بخش دی جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے پیغمبر کو لایا جائے؟ صحابی رسول نے کہا کہ اگر میری جان بخش دی جائے اور اس کے بدلے میں حضور کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ ظالم تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو تیر آزما میں جگر آزماؤں گا، تو سولی کے تختے پر لٹکا دے، میری جان اگر اللہ جا آفری کے حوالے ہو جائے تو یہ میرے لیے سعادت ہے۔ فواللہ ما ارجو اذا مت مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں سونی کے تختے پر لٹکایا جاؤں تو میری ناش دائیں گرے، میری ناش بائیں گرے، میری ناش پیچھے گرے، میری ناش سامنے کی جانب گرے، اگر میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کی خاطر اگر مجھے سونی کے تختے پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ مجھے پسند ہے، مجھے کوئی حرج نہیں کہ میں مسلمان ہو کر اللہ کے پاس پہنچوں گا۔ انہوں نے لذت محسوس کی تھی، ایمان کی حلاوت کو انہوں نے اپنے قلب میں محسوس کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی صاحب کا گھر ہے اور اس کی چھت جو ہے گنبد نما بنائی گئی ہے، اس کی چھت ذرا اونچی تھی، گول تھی، گنبد نما اس کی چھت بنائی گئی۔ حضور گزرتے گزرتے کسی صحابی سے پوچھ لیا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو صحابی رسول نے بتایا کہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ آپ نے پوچھا، صحابی رسول نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، واپس آ گئے سرکار۔ نماز کا جب وقت ہوا تو وہ صاحب جو مالک مکان تھے، جن کے گھر کی چھت گنبد نما تھی، جب وہ نماز میں آئے اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور دوسری جانب پھیر لیا۔ انہوں نے ادھر سے سلام کیا تو حضور یوں ہو گئے۔ وہ صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید حضور نے سنا نہ ہو تو وہ پھر کر کے ادھر آئے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور یوں مڑ گئے، ادھر دیکھنے لگے، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ شاید حضور نے نہ سنا ہو تو ادھر آ کر کے سلام کیا، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ صحابی رسول سمجھ گئے شاید حضور ناراض ہے، کچھ تو ہوا، کچھ بات تو پیش آئی ہوگی، اس لیے حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ ہم لوگ تو معمولی بنیادوں پر سلام کلام سب چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا مسئلہ۔ تو خیر،
سمجھا کہ کچھ تو ضرور ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر حضور اپنے اس ادنا غلام کے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو اپنے کسی ساتھی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یار آپ جانتے ہیں کہ حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور صحابی سے پوچھا تو ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ سرکار کل تمہارے گھر کی گلی کے سے گزر رہے تھے اور تمہارے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے تمہاری اس گنبد نما گھر کو دیکھا اور حضور نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، اور بتایا گیا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہاری اس بلند و بالا عمارت کو اور تم نے جو بیچا اس میں خرچ کیا ہے اور گنبد نما عمارت بنائی ہے، شاید حضور نے اس کو پسند نہ کیا اور اسی لیے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سرکار صحابی رسول چاہتے تو حضور سے پوچھ سکتے تھے کہ سرکار اگر آپ کے اس غلام کا گھر ناراضگی کا سبب ہے تو سرکار اجازت دیجئے، حکم دیجئے تو یہ غلام گھر کو توڑ دے گا اور اس کو زمین بوس کر دے گا اور زمین کے برابر کر دے گا اگر آپ کا حکم ہوگا۔ لیکن انہوں نے پوچھا نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اور ارادے کو سمجھ گئے، اور جب صحابی رسول نے ان سے بتایا کہ شاید وہ گھر ہی حضور کی ناراضگی کا سبب ہو، تو اپنے گھر گئے، حضور سے کچھ نہیں کہا، الٹے قدم واپس ہوئے اور گھر گئے اور اوزار لیا جو ہو سکتا ہے توڑنے کے، ان کو لے کر کے جا کر کے اپنے اس گنبد نما گھر کو توڑ کر کے زمین کے برابر کر دیا کہ اگر یہ گھر آقائے دو جہاں کی ناراضگی کا سبب ہے، اگر حضور ناراض ہو جائیں گے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی ناکام ہے، نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہے بغیر گھر کو نیست نابود کر دیا اور واپس آ کر کے حضور سے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ حضور پھر کسی موقع پر گئے تو دیکھا کہ گھر نہیں ہے، تو حضور نے پوچھا کہ آخر کہاں گئی وہ عمارت؟ تو صحابی رسول نے بتایا دوسرے صحابہ نے کہ حضور انہوں نے آپ کی ناراضگی کو محسوس کیا اور اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو زمین بوس کر دیا، زمین بوس کر دیا تاکہ آپ راضی رہیں اور آپ کی رضامندی سے اللہ راضی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے ہم کتنے عمل کرتے ہیں، صبح و شام حضور کی سنت کی خلاف ورزی، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، بیاہ میں، تجارت میں، کاروبار میں، زندگی کے معاملات میں، گھر کی معاشرت میں ہم ہمیشہ اللہ کے حکم کو بھی توڑیں، رسول اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی بھی کریں، سنتوں کا جنازہ بھی ہماری زندگی سے نکلتا چلا جائے، ہم ہر کام میں حضور کی سنت کے خلاف کام کرتے رہے، تہذیب رسول اللہ کے خلاف، تمدن ہمارا یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کا لباس ہمارا، کھانا پینا اور رہن سہن، وضاقتہ اور لباس یہ غیروں کے طریقے پر ہو، تو اللہ کے رسول جب ہم سے ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ نگاہ کرم کو امت سے اٹھا لے گا، اور جب اللہ کی نگاہ کرم ہم سے اڑ جائے گی تو امت مسلمہ تو پریشان رہے گی، امت مسلمہ پھر ذلیل رہے گی، ذلت و رسوائی ہی ہمارا مقدر بنے گا۔ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا مقام نہ رہا، ہمارا
وہ لوگ ہم سے انتقامی کارروائی کرتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ہماری حیثیت اس لیے نہیں رہی کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑا، رسول اللہ سے بھی ہم نے دوری اختیار کی، تعلیمات نبوی کو ہم نے پس پش ڈال دیا، تو عزت نہ رہی۔ اس لیے کہ عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور رسول اللہ اور اللہ پر ایمان لانے والوں کی عزت ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو مومنین خالصین ہیں ان کو عزت ملتی ہے، مقام ان کو دیا جاتا ہے، اقتدار اور عہدہ اللہ رسول پر سچے طریقے پر ایمان لانے والے، ان کی اطاعت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب چل کر کے آقائے دو جہاں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، یہ عہد کریں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی سچی غلامی کریں گے، آپ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے، اللہ تیری بات کو ہم مانیں گے۔ ایک بزرگ تھے، شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے، دوسرے صاحب نے دیکھا شیخ سعدی نے کہ اچھا جنگل کا یہ شیر اور یہ صاحب شیر پر سوار ہیں، شیر حملہ نہیں کرتا، چیر پھاڑ کر کے اسے کھاتا نہیں، تو شیخ سعدی کی نگاہیں ان پر پھٹی، دیکھا تو نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہتے تک تک دیدم دم نم کشیدم، آنکھیں پھاڑ کر کے وہ دیکھتے رہے شیر سوار کو، تو شیر سوار نے محسوس کیا کہ یہ مجھے شیر پر سوار ہو کر کے حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، تو شیر سوار بزرگ نے نصیحت کی کہ تو از حکم داور گردن نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہے، میرے شیر کی سواری دیکھ کر کے تو حیرت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ شیر تیری غلامی کرے، جنگل کے جانور تیری بات سنے، اور دنیا کی ہر مخلوق تیری اطاعت کرے، تو میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر تو نے اس نسخے پر عمل کر لیا تو دنیا کی ہر مخلوق تیری بات سنے گی۔ وہ یہ ہے کہ تو از حکم داور گردن مپے، کہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر، اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو نہ پھیرو، کہ تو از حکم داور گردن مپیچ، کہ گردن نہ پیچ حکم تو ہے، تو تیرے حکم سے کوئی چیز گردن نہیں پھیرے گی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اسمع تسمع، تم اوپر والے کی بات کو سن لو، اللہ اوپر والا تمہاری بات کو سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جلسے کے منتظمین حضرات علماء کرام کا، مجلس العلماء والائمہ، کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے اس شہر میں جہاں حضرات علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہیں، آپ کے سامنے آمنے، اور پھر یہاں سامنے اکابر علماء اور بڑے ادارے کے فارغین حضرات مفتیان کرام فضلاء مدارس موجود ہیں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کروں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ کی توفیق سے اور آپ حضرات کے قلبی توجہات سے ہی یہ باتیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد